اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دوسری آیت کا ترجمہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بشیرًا ونذیرًا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے جمعے 62 آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کچھ بیان کیے گئے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتی تھی تو ان پہاڑوں سے یہ آواز آتی تھی بشری، کہ تجھے خوشخبری ہو، تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی آخر الزماں ہوگا۔ لیکن فرماتی ہیں میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ کہاں سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ خیر، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے 6 مہینے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی رحلت کی بھی ایک وجہ ہے، ان کے جانے کی بھی ایک وجہ ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ کیونکہ یہ سعادت والے نبی، ان میں ہر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھنی تھی۔ کہیں کل کو یہ لوگ کہنا نہ شروع کر دیں کہ ان کے باپ بھی بڑے اچھے ہیں، اور باپ کی تربیت کا یہ صلہ ہے کہ بچہ اچھا پیدا ہوا ہے اور بچہ اچھے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو اٹھا لیا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما جاتی ہیں۔
آپ دادا کی تربیت میں آ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ بھی رحلت فرما جاتے ہیں۔ خیر، حضرت آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں یہ دنیا سے الگ تھلگ پیدا ہوئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گندگی لگی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پاک صاف تھے، کوئی گندگی نہیں تھی آپ پر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے ماں کی ناف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی ناف کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے تھے، یعنی اس طرح پیدا ہوئے دنیا سے الگ تھلگ، پاک صاف ستھرے۔ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے بیت اللہ شریف کے اندر لے جاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر لے جا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس میرے پوتے کو نیک بخت بنانا، قسمتوں والا بنانا، اور اس کے ہاتھ میں خیر رکھ دینا۔ وہ واپس حضرت آمنہ کے پاس لے آتے ہیں اپنے پوتے کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا، لیکن عرب میں یہ رواج تھا جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کو فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے، اس کی تربیت، اس کو آب و ہوا اچھی لگانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتا تھا۔ تو دیہاتوں سے دائیاں آتی تھی، شہروں سے بچے لے جا کر ان کو پالا پوسا کرتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی اور اپنی کمائی کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو جب دائیاں آتی ہیں مکہ مکرمہ میں، کسی نے کسی کا بچہ لے لیا، کسی نے کسی کا بچہ لے لیا، کسی نے کسی کا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی آتی ہیں، وہ بھی انہی دائیوں کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن ان قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں۔ قافلے سے جب پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کی سواری بھی کمزور ہے، آپ بھی کمزور ہیں، ان کے ہاں ایک بچہ بھی ہے، ان کے میاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب شہر مکہ میں پہنچتے ہیں تو تمام دائیاں جو پہلے آئی تھی سب نے حضرت عبد المطلب کے گھر چکر لگایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس لیے نہ لیا کہ یہ یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، وہ ہماری کیسے خدمت کریں گے۔ اور عبد المطلب کے گھر میں بھی اتنا مال و اسباب نہیں تھا، ان کی غربت کی یہ وجہ تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کے متولی تھے، جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ان کو ستو پلانا، ان کو پانی پلانا، یہ عبد المطلب کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ تو اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، جو کچھ ان کے گھر میں ہوتا تھا وہ ان پر لٹا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں غربت آ گئی۔ تو تمام عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اٹھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آخر میں رہ جاتی ہیں، انہوں نے بھی چکر لگایا لیکن پھر واپس آ گئی، چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب جانے کا وقت آیا تو اپنے خاوند حضرت حارث سے کہنے لگی چلو وہ یتیم ہے لیکن خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اس کو لے چلیں اس بچے کو۔
جب جاتی ہیں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا انا حلیمہ سعدیہ۔ حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولا اور وجہ بتائی کہ میں آپ کی ضرور جو ہے خدمت کروں گا، لیکن میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے گھر میں جو ہے غربت ہے۔ لیکن حلیمہ میں تجھے یہ بتا دوں، یہ جو میرا بچہ ہے یہ بڑی سعادت والا ہے، بڑا نیک بخت ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے عبد المطلب نے نام پوچھا، انہوں نے نام بتایا حضرت حلیمہ۔ قبیلہ پوچھا، انہوں نے کہا میرا قبیلہ جو ہے سعدیہ ہے۔ سعدیہ کہتے ہیں نیک بخت کو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اگر تمہارا قبیلہ نیک بخت ہے تو میرا بچہ بھی بڑا نیک بخت ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب اندر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے، آپ سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے اور آنکھیں آپ کی آسمان کی طرف تھی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ تو کہنے لگی جب میں اٹھانے لگی تو میرے ہاتھ کانپ گئے کہ یہ منظر اتنا پیارا ہے، جب جیسے بچہ لیٹا ہوا ہے، اس منظر کو میں پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گی، لیکن لے جانا بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرماتی ہیں مجھے وہ منظر اتنا اچھا لگا کہ آپ کے نور کی ایک لشک جو ہے وہ میرے چہرے کے اوپر پڑی جب میں ایسے اٹھانے لگی۔ تو میری کمزوری کا یہ حالت تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا وقت آیا، وہ لشکارہ جب میرے اوپر پڑا، میری جان کے اندر جان آ گئی۔ فرماتی ہیں میں نے اٹھایا، اللہ نے اس اٹھانے کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری کمزوری کو دور کر دیا۔ کمزوری میری جاتی رہی، میرے اندر حشاشت اور بشاشت، چستی آ گئی، اور میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پر اس کو لے جا رہی ہوں، میرا بندوبست تو ہی کرنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے جب اٹھایا اس وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کر لیا کہ آپ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے برکتوں والے ہیں۔ جب اٹھانے لگی تو حضرت آمنہ نے کہا یہ میرا بچہ بڑی قسمت والا ہے، جب یہ پیدا ہوا پاک صاف ختنے شدہ اور کوئی ان کے ساتھ گندگی نہیں لگی ہوئی تھی، آتے ہی اس بچے نے پہلے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد اپنی شہادت والی انگلی آپ نے آسمان کی طرف کھڑی کی اور یہ پڑھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ 4 الفاظ آپ نے پڑھے اور آپ نے یہ بتایا کہ میں اس مخلوق کو، اس انسانیت کو ایک رب کے در پہ جھکانے کے لیے آیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے سرکش شیاطین کو بند کر دیا، قید کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاتی ہوں، جب میں سواری پہ بیٹھ کر آئی تو پہلے میرے خامند حارث آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں، کیونکہ خامند میرے آگے تھے، انہوں نے مہار کو پکڑا ہوا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو اٹھانا تھا، میں پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں، میرا ایک بچہ تھا وہ بھی میرے پاس۔ اب اونٹنی جو ہے اٹھ نہیں رہی تھی،
عرب دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حربہ استعمال کریں گے تو جانور اٹھ پڑے گا، تو انہوں نے چند حربے استعمال کیے، لیکن اونٹنی نے اٹھنے کا نام نہ لیا۔ وہ پاسا جو ہے پھیرتی تھی، کروٹ بدلتی تھی، اس طرح بیٹھ جاتی تھی، کبھی کروٹ بدلتی اس طرح بیٹھ جاتی تھی۔ حارث کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن جو ہے دودھ سے بھر چکے ہیں۔ حارث فرماتے ہیں میں نے اپنی گھر والی حضرت حلیمہ کو کہا اس کو اٹھائیں گے پہلے، بعد میں اس کو بیٹھے بیٹھے اس کا دودھ نکال لیتے ہیں کہ یہ اس کا دودھ جو ہے تھن جو ہے بھر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جو 2-3 برتن ہم ساتھ لائے تھے ان برتنوں میں ہم نے دودھ نکالا، میں نے پیا، میری گھر والی حضرت حلیمہ نے پیا، لیکن وہ دودھ ابھی تک وہ تھنوں میں ویسا کا ویسا باقی تھا، ختم نہیں ہوا۔ لیکن اونٹنی جو ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار حضرت حلیمہ نے کہا حارث مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑی قسمت والا ہے، میں آگے بیٹھتی ہوں، آپ میرے پیچھے بیٹھیں، شاید اونٹنی اٹھ پڑے، کیونکہ حضرت حلیمہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ آگے بیٹھی، حارث پیچھے بیٹھے، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت النبی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حارث کی کمر ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا اونٹنی کو اٹھنا نہیں ہے جب تک میرے آقا کو آگے نہ بٹھایا جائے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے بٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے۔ باقی دائیاں جو سب سے پہلے بچوں کو لے کر نکل چکی تھی، ان سب کی سواریاں پیچھے ہوئے رہ جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی سب کو کراس کر جاتی ہے۔ وہ دائیاں حضرت حلیمہ سے کہتی ہیں کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑا چند دا مکھڑا لکائی جانی ہے، کہ پہلے تو وہی تھی، تجھے کون سا بچہ ملا ہے کہ تیری سواری بڑی تیز چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی وہی ہوں، میرا خامد بھی وہی ہے، سواری بھی وہی ہے، لیکن ایک سوار بدل چکا ہے۔ آخرکار اس سوار کی یہ برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے وہ اونٹنی سب کو کراس کر جاتی ہے، سب سے پہلے منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں وہاں جاتی ہوں، غربت نے ہمارے گھر کو گھیرا ہوا تھا ہر طرف سے، اللہ نے میرے گھر کو 4 چاند لگا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے۔ گھر میں خوشحالی، ہر چیز میں خوشحالی، ہمارے چہروں پر حشاشت بشاشت، ہمارے اندر چستی چلاکی، طاقتوری آ گئی۔ میرا بچہ، میری بیٹی جو بکریوں کو چرا کے لاتی تھی، کبھی کسی کا جو ہے کمر جھکی ہوتی تھی، کبھی کسی کے پیٹ جو ہے اندر جو ہے داخل ہو چکا تھا کمزوری کی وجہ سے، کسی بکری سے چلا نہیں جاتا تھا، اب وہ بکریاں آتی ہیں، ان بکریوں کو میں پہچان نہ سکی کہ یہ میری بکریاں ہیں۔ کس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے وہ بکریاں جو ہے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، طاقتور ہیں۔ اور فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دودھ پلاتی تھی، ہمیشہ آپ دائیں طرف سے دودھ پی لیتے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی بائیں طرف سے دودھ پلانے کی، کبھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا۔ وہ یہ سمجھانا تھا کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ تھا، اس کو آپ بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پی کر بتاتے تھے میں انصاف کرنے والا ہوں، میں نا انصافی کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنے دوسرے بھائی کا حق کھا جاؤ، اس لیے ہمیشہ آپ دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، خیر وہاں آپ نے بچپن گزارا، جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے پوچھا میری بہن شیما اور میرا بھائی کہاں جاتا ہے، والدہ سے پوچھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بڑا پیار کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیرت کی کتب میں مختلف واقعات ہیں، انگلی پکڑ کر ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کے اندر چلایا کرتی تھی، اور آنکھوں میں سرما ڈال کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پورے مکے میں اپنے قبیلے میں سعدیہ میں جو ہمارا قبیلہ تھا وہاں بھی کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا جس کے نین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہوں۔ آپ کی آنکھ اتنی خوبصورت، آپ کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت، ہر لحاظ سے آپ خوبصورت۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں میرے بھائی کہاں جاتے ہیں، حضرت حلیمہ نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو حضرت شیمہ کے ساتھ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ آپ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلے تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے بادل کا ٹکڑا جو ہے ویسے ویسے ساتھ جاتا تھا۔ اب وہ جب جاتے تھے پہلے بکریاں چرانے کے لیے، کبھی اس بکری کو ادھر سے موڑا، کبھی اس بکری کو ادھر سے موڑا، کبھی کوئی بکری ادھر جا رہی ہے، کبھی کوئی بکری ادھر جا رہی ہے، سکون سے وہ ریوڑ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بکری ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، سکون کے ساتھ انہوں نے چارہ کھایا۔ چارہ کھانے کے بعد لین کے ساتھ گھر واپس آتی ہیں۔ حضرت شیمہ جو ہے حال بتاتی ہیں اپنی والدہ حضرت حلیمہ کو کہ میں نے اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے، آگے بکریاں چرا چرا کے میں تھک جاتی تھی، کوئی بکری مجھے ادھر دوڑاتی تھی، کوئی بکری مجھے ادھر دوڑاتی تھی۔ آج میرا بھائی جو ہے میرے ساتھ گیا ہے، کسی بکری نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ادھر دوڑی ہے نہ ادھر دوڑی ہے، سکون کے ساتھ انہوں نے چارہ کھایا ہے۔ اور دوسرا فرماتی ہیں میرے بھائی کے جہاں جہاں جاتے تھے ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے سایہ کیے ہوا تھا۔ تو حضرت شیمہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری بھی دیا کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت شیمہ کی لوری تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے کے اندر وہ چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کے ایسے جھلاتے ہیں، فرماتی ہیں میں جھلاتے جھلاتے تھک ہار کے سو جاتی تھی، جب میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی پھر بھی وہ پنگوڑا جو ہے جھولے لے رہا ہے۔ فرشتے اس کو جھولا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بکریاں چرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں، دونوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید لباس ہے، ان کے پاس ایک پانی کا کٹورا ہے، ایک سونے کی تشتری ہے یعنی تھال ہے، وہ اٹھایا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیتے ہیں، تھوڑی دور جا کر انہوں نے لٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چیر کر کے اس میں سے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ زمزم کے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد واپس جو ہے اس دل کو وہاں رکھا اور سی دیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا۔ حضرت شیمہ جو ہے رو رہی ہیں کہ میرے بھائی کو 2 بچے اٹھا کے لے گئے ہیں، بھاگی بھاگی اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو آ کے بتایا کہ میرے بھائی کو 2 سفید لباس میں آدمی اٹھا کر لے گئے۔ حضرت حلیمہ کے آنے تک وہ آپریشن جو ہے مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سانس پھولا ہوا ہے اور اپنے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھاتی ہیں اور لے آتی ہیں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے چاک ہو کے اس کو ویسا کا ویسا سی کے واپس انہوں نے فرشتوں نے ویسے پہلی حالت پر کر دیا تھا۔
وہ اس لیے دھویا گیا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے کہ وہ فرشتے جنت سے پانی نہیں لے کے آئے، وہ فرشتے اگر پانی لائے ہیں تو وہ زمزم کا پانی لائے ہیں، کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جس پانی کی قدر و قیمت ہے وہ زمزم کے پانی کی ہے۔ وہ زمزم کے پانی کی قیمت ہے کہ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کسی اور پانی کی قدر و قیمت ہوتی، یا جنت کے پانی کی یا عرش کے پانی کی، تو وہاں سے فرشتے لے کے آتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی میرے آقا حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمزم کا پانی کو پیو تو کھڑے ہو کر پیو، قبلہ رخ ہو کے پیو، اور اس پانی کے پینے سے پہلے یہ دعا پڑھو، وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء اللہ یغادر سقما، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما بیماری کا ذرہ باقی نہ رہے۔ اور ایسے ہی ہے، اگر اس پانی کو جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے طریقہ پینے کا، اور دعا پڑھ کے پیا جائے تو تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پانی کی بڑی عظمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری فرمایا۔ وہ اس لیے جاری فرمایا کہ اس نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خاندان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس پانی کے ساتھ دھو کر ان کے ساتھ نسبت قائم کر دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر 6 سال کی عمر میں چاک ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور وہ میں نے سینہ مبارک کو دیکھا کہ ویسے ہی اس کے اوپر 6 ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ آپریشن تو آج کل ہم کہتے ہیں یہ سائنس کی ایجاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آپریشن کیا، اور وہ آپریشن دل کا تھا۔ تو بہرحال اس کا آگے پھر اگلے جمعے واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب